کہ تم فکر مت کرو، دنیا کے حالات جو آ رہے ہیں اسے دیکھ کر کے کہ کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا آفر دے دیا ہے ہمیں کہ کیسے سارے مسائلوں کا حل ہوگا، کس طرح سے ہم دنیا کے آنے والے جو آزمائش ہے ان سے ہم کیسے نپٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح سارے لوگوں کو اعلان کر دیا ہے کہ بس تم مومن بن جاؤ، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو کر دے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اس پہ پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ مومن کی شان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے نبی ہیں، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے نبی ہیں، اور سب سے مقدس ہستی جن کے صدقے میں دنیا بنی، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس دین کے خاطر مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ اس دین پہ چلنے کی وجہ سے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ابھی جو لوگوں پہ ظلم و تشدد ہوتا ہے اس سے ہزارہ گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشانیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ 3 چاند تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ سارے ہمارے نبی کا حال ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو آزمائشیں تو مسلمانوں پہ آئے گی، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کا بدلہ ہی جنت ہے۔ جو بندہ جتنا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو اتنا بلند کریں گے۔ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں حالات آتی ہے وہ یا تو ہمیں سدھارنے کے لیے آتی ہے یا تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے وجہ سے آتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات کہی تھی مساجدوں کے متعلق سے، اور کچھ باتیں اور بھی مجھے کہنی تھی لیکن وقت ہو چکا تھا، اور کچھ سرسوپنجی میں میں بھی تھا کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن پھر اللہ کے فضل سے جو بات میرے ذہن میں چل رہی تھی، 2-3 روز پہلے جمعیت کا جلسہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کشن گنج کے اندر، تو وہی ساری باتیں وہاں پہ بھی آئی۔ تو بس میں اسے ایک پیغام سمجھ کے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے جو مساجدوں کے متعلق جو باتیں کہی تھی کہ ابھی ہندوستان کی لگ بھگ ساری مسجدیں کفار و مشرکین کے نغے میں ہیں، اور میں نے کچھ اور بھی بات کہی تھی، لیکن میں نے حل نہیں بتایا تھا کہ آخر اس کا حل کیا ہوگا کہ ہم اپنے مساجدوں کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ ایک تو میں نے جو ہے کہ وہ حل بتایا تھا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، یہ تو روحانی حل ہے، اور ایک جو تدبیر ہے، جو دنیاوی اسباب ہے جسے اختیار کرنا چاہیے، اس کے زمرے میں یہ بات آئی تھی کہ جتنے بھی مساجدیں ہیں ان کے کاغذات صحیح ہونے چاہیے۔ اگر کاغذات نہیں ہیں تو اسے بنا لیا جائے۔ یہ صرف ہماری مسجد کا نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام مسجدوں کے بارے میں یہ کھل کے بات آئی تھی کہ مسجدوں کے جو کاغذات اگر کسی کے پاس ہے نہیں پتا ہے تو پھر اسے بالکل صحیح کر لیا جائے، اور اگر کسی نے کسی سے زمین لیا ہے اور مسجد کے نام پہ بھی وہ نہیں چلا ہے، وقف پہ نہیں ہوا ہے بلکہ کسی کی نجی زمین پہ مسجد ہے، تو پھر اسے وہ وقف کروا دیں۔ اور اگر وہ بندہ دنیا سے گزر چکا ہے اس کا بھی حل ہے، وہ وقف والوں کے پاس جا کر کے، جمعیت والوں کے پاس جا کر کے وہ کاغذات کو صحیح کر لیں۔ یہ دنیاوی تدابیر ہے تاکہ کل کو کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک پیغام تھا جو کہ جمعیت والوں کی طرف سے تھا کہ ہر مساجدوں میں اس بات کو بالکل عام کر دیا جائے کہ جتنے بھی مسجد والے ہیں، مدارس والے ہیں، وہ اپنے اپنے کاغذات کو صحیح کر لیں، کسی کے نام پہ نہ ہو بلکہ وہ مسجد کے نام پہ ہو اور بالکل رجسٹری کے ساتھ ہو۔ اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں،
خوف سے، بھوک سے، مال و دولت کے نقصان سے، جان کے نقصان سے۔ جب بندہ ان سارے مراحل سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دو میں سے ایک چیز اسے دیتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور جنت میں اس کا وعدہ، جنت میں داخلے کا اس کا وعدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے دونوں ہاتھ میں خیر ہے، مومن کے لیے دونوں ہاتھ میں خیر ہے کہ مومن اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسے نیکی دیتے ہیں، اور اگر اسے خوشی ملتی ہے اور اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسے ثواب دیتے ہیں اور اس خوشی کو اور بھی بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں طرف سے راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہے، ہماری عمر غالباً 50 سال 60 سال بس اتنی عمر ہوتی ہے، لیکن سابقہ امتیوں سے بھی زیادہ انہیں ثواب کمانے کا موقع ہے۔ ایک فرض ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، 27 نمازوں کا ثواب۔ اور ہم حدیث اکثر سنتے آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز ملی تھی تو 50 وقت کی نماز ملی تھی، لیکن کم کرتے کرتے وہ 5 وقت میں آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ رحم فرما کے، فضل فرما کے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ جو بھی بندہ ان 5 نماز کو پڑھے گا اسے 50 نماز کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ کوئی ایک نیکی کرے اسے 10 گنا بڑھا کے دیں گے، اور اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اسے ایک ہی جو ہے کہ وہ گناہ نہیں کھا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے طرف ایک بالش آؤ گے تو میں تمہارے طرف 2 بالش آؤں گا، تم ایک ہاتھ چل کے آؤ گے میں تمہارے طرف 2 ہاتھ چل کے آؤں گا، تم میرے طرف چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنا ہم آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ ہماری طرف آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے دنیا کے جو بھی حالات ہیں اس سے سارے لوگ واقف ہیں، اور سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ جن لوگوں نے بھی دین پہ چل کر دنیا کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی زندگی بھی سنواری ہے، اور آخرت کی زندگی بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا آسان فرمائے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے دنیا کو پانا چاہا، اسے دنیا تھوڑی دیر کے لیے مل گئی، لیکن پھر وہی پریشانی، وہی ساری چیزیں اس کا مقدر بن گئی، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہوتی ہے کسی بھی بندے کی تو پھر وہ ساری چیزیں چھوٹ کے چلے جاتی ہے۔ بندہ ہمیشہ کہتے رہتا ہے میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میرا کاروبار، لیکن جیسے انسان آنکھ بند کرتا ہے ساری چیزیں اس سے لے لی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جسم کا جو کپڑا ہوتا ہے اسے بھی اتار دیا جاتا ہے، ایک کفن اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عبرت کی بات ہے کہ کل تک جو ہم سوچتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے، ہم اگر چلے جائیں گے دنیا، ہم اگر وہاں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں جب دنیا سے لوگ گزر جاتے ہیں، کچھ دن لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر زندگی ویسی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کو بڑھا کے بچا کے لے جائیں، یہی ہماری اصل کنجی ہوگی۔ کوئی بھی مرنے کے بعد ہمیں ایک نیکی دینے والا نہیں ہے۔ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں شاید کوئی یاد کر لے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ورنہ ہم خود ہی دیکھیں کہ ہم اپنے دادا پردادا کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا ان کے لیے کچھ بڑھ کے دیتے ہیں، کسی کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے عقل مند شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت میں جانے کے لیے جو سرمایہ ہے اسے تیار کر لے۔ جو بندہ ایسا کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔